الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق اللہ العظیم۔ آج ہم 7ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں۔ چھٹے پارے کے آخر میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو حقیقی نصارہ ہیں وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے قدر نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اب 7ویں پارے کے شروع میں بھی بعض نصارہ ہی کا ذکر ہے جو قرآن سن کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور بے اختیار ان کی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں۔ آیت نمبر 83 سے 85 تک اسی بات کو بیان کیا۔ یہ آیت حبشہ کے ان نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جن کے ملک میں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے۔ انہوں نے جب مسلمانوں کی زبان سے قرآن کریم سنا تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئی اور ان کی داڑیاں آنسوؤں کی رم جھم سے تر ہو گئی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں تاثیر ہی ایسی ہے کہ اگر ایسے دل اسے سنیں جو بغض اور کینہ سے خالی اور خوف و خشیت سے معمور ہوں تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ حقیقی نصارہ کے کلام اللہ سے متاثر ہونے اور رونے دھونے کا حال بیان کرنے کے بعد شرعی مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ کیونکہ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے، نمبر 1 عقائد سے بحث کی گئی، جیسے مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد سے بحث ہوتی ہے۔ نمبر 2 شرعی امور سے بحث ہے۔ یوں ہی مدنی صورتوں میں کہیں تفصیل کے ساتھ کہیں اختصار کے ساتھ تشریعی امور سے بحث ہوتی ہے۔ یہاں جو احکام و مسائل ذکر کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 حلال و حرام کا اختیار۔ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے تم نہ تو انہیں حرام سمجھو نہ ہی ان کے استعمال سے بچو۔ آیت نمبر 87 اور 88 میں اسی بات کو بیان کیا۔ اصل میں اسلام اعتدال کا دین ہے جس میں نہ افراط ہے، نہ تفرید ہے، نہ غلو ہے، نہ ہی کمی کوتاہی ہے۔ اس لیے اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے اجتناب کو تقوی اور کمال کا سبب سمجھا جائے، نہ ہی اس بات کی اسلام اجازت دیتا ہے کہ حلال و حرام کے فرق کو ہی مٹا دیا جائے اور بے دریغ ایسی چیزوں کا استعمال شروع کر دیا جائے جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ لو قسم پر کوئی دنیاوی مؤاخذہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بیان کی، لو قسم یہ کہ کوئی شخص کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائے حالانکہ وہ کام اس کے گمان کے خلاف تھا۔ البتہ ایسی قسموں پر کفارے کی صورت میں مواخذہ ہے جو مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کھائی جائے اور پھر انہیں پورا نہ کیا جائے۔ نمبر 3 شراب، جوا، بت اور پانسے قطعی حرام اور شیطانی عمل ہے۔ ان کے ذریعے شیطان مومنوں کے دلوں میں بغض و عداوت کے بیج بوتا ہے اور انہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتا ہے۔ آیت نمبر 90 اور 92 تک اسی بات کو بیان کیا۔ چوتھی بات، احرام کی حالت میں خشکی کا شکار جائز نہیں، البتہ سمندری اور دریا میں رہنے والے جانوروں کا شکار احرام کی حالت میں بھی جائز ہے۔ آیت نمبر 94 سے 96 تک اسی بات کو بیان کیا۔ پانچویں بات، احرام کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بیت حرام یعنی کعبۃ اللہ اور شہر حرام کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گرد و پیش کے علاقے کو حرام قرار دے دیا۔ اس کی حرمت اور امن کا انداز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ہوتا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھ لوں اس وقت تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک وہ حدود حرم سے باہر نہ نکل جائے۔ چھٹی بات، زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بہت سارے جانور اپنے خواہش کے مطابق حرام قرار دے رکھے تھے اور ان کے لیے مخصوص نام بھی تجویز کر رکھے تھے۔ مثال کے طور پہ جو انہوں نے نام رکھے تھے صائبہ، بحیرہ، وسیلہ اور حام۔ آیت نمبر 103 میں واضح طور پہ بتایا گیا یہ مشرکوں کا جھوٹ اور افتراء ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بھی جانور کو حرام قرار نہیں دیا۔ 7ویں بات جو 7ویں پارے میں بیان کی گئی ہے وہ وصیت اور گواہ ہے۔
کہ جب کسی انسان کو موت کی آہٹ محسوس ہونے لگے اسے چاہیے کہ وہ قابل وصیت کاموں کے بارے میں وصیت کر جائے۔ اس وصیت پر 2 قابل اعتماد شخصوں کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ کل کل اگر اختلاف ہو جائے تو ان کی گواہی کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکے۔ آیت نمبر 106 سے 108 کے اندر اسی بات کو بیان کیا گیا۔ 8ویں بات حلال و حرام کے ان مسائل کے بیان کے بعد قیامت کی منظر کشی کی ہے، جب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ سوال و جواب کے تناظر میں حضرت مسیح علیہ السلام کا خاص طور پہ تفصیلی تذکرہ کیا گیا، جس میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سیدنا مسیح علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلائیں گے۔ ان احسانات میں مائدہ والا واقعہ بھی ہے، جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ آپ اللہ سے درخواست کریں وہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتارے، یعنی ایسا دسترخوان جس میں کھانے پینے کی مختلف نعمتیں چنی ہوئی ہوں۔ اسی واقعے کے حوالے سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے۔ اپنے چند احسانات گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا مجھے میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بناؤ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ جلال میں عرض کریں گے، آپ پاک ہیں، میرے لیے مناسب نہیں کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ میں نے تو انہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اگر انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے تو آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو انہیں سزا دیں چاہیں تو معاف کر دیں۔ آیت نمبر 116 سے 118 تک اسی بات کو بیان کیا۔ قیامت کے دن کی منظر کشی اور اللہ کی ہماگیر سلطنت کے تذکرہ پر سورہ مائدہ اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ انعام ہے۔ سورہ مائدہ کے بعد 7ویں پارے کے دوسرے پاؤ سے سورہ انعام شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت میں 165 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ یہ سورہ انعام بھی مکی سورت ہے۔ مکی صورتوں میں عام طور پر 3 بنیادی مضامین سے بحث کی جاتی ہے، توحید، رسالت، آخرت۔ چونکہ اس میں چوپایوں کا ذکر آیا ہے اس لیے اس سورت کو سورہ انعام کہتے ہیں۔ آیت نمبر 136، 138، 139، 142 کے اندر یہ بات دیکھی جا سکتی ہے۔ اس سورہ انعام کی ایک نمایاں خصوصیت ہے کہ اس میں مشرکوں کے غلط عقائد کی تردید کے لیے تقریر اور تلقین دونوں اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ تقریر کا اسلوب کا مطلب اللہ تعالیٰ کی توحید، قدرت، عظمت کے دلائل کو ایسے مسلم اصولوں کی صورت میں پیش کیا گیا ہے کہ ان کا انکار ایسا انسان کر ہی نہیں سکتا جسے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم اور عقل صحیح سے نوازا ہو۔ آپ اس صورت کا مطالعہ فرمائیں، آپ کو وقفے وقفے سے ایسی آیتیں ملیں گی جن میں زمین و آسمان میں اللہ کے موجود ہونے، بندوں پر اس کے غلبے، ظاہر و باطن کا عالم ہونے کا یوں ذکر کیا گیا ہے گویا ان دعووں کو مشرک بھی مانتے ہیں۔ یہ دعوے ایسے ہرگز نہیں کہ ان کے ثبوت کے دلائل دیے جائیں، یہ زیادہ مغز ماری کی جائے، بلکہ صاحب نظر انسان کائنات پہ ایک نظر ڈالتا ہے تو وہ اللہ کے وجود، اس کی عظمت و کبریائی، غلبے اور قدرت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہتا۔ درج آیتوں میں اسی اسلوب کی جھلک دکھائی گئی ہے۔ پہلی آیت، آسمان و زمین میں وہی ایک اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ ظاہری باتیں سب جانتا ہے، تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔ آیت نمبر 3 میں یہی بات بیان کی۔ دوسری آیت، وہی تو ہے جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ آیت نمبر 60 میں اسی کو بیان کیا۔ تیسری آیت، وہ اپنے بندوں پہ غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے۔ آیت نمبر 61 میں اسی بات کو بیان کیا۔ اور یقین کا اسلوب کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دلائل سکھاتا ہے جن کا منکرین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور وہ شرمندگی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلوب عام طور پر سوال و جواب کی شکل میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آیت نمبر 12 میں ہے پہلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ ظاہر دل سے تو مشرک بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لیکن زبان سے اعتراف کرنے میں انہیں حجاب ہوتا تھا، اس لیے فرمایا کہ آپ خود ہی جواب دے دیجئے سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ آیت نمبر 19 میں ان سے پوچھو سب سے بڑھ کے کس کی شہادت ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ آیت نمبر 19 میں اسی بات کو بیان کیا۔ تقریر اور تلقین کے دونوں اسلوب سورہ انعام میں پہلو بہ پہلو چلتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، عظمت اور توحید سے ہوتی ہے۔ توحید کے ساتھ رسالت کا ذکر بھی ضروری ہے۔ منکروں کی عادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دلائل براہین ان کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ ان سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں اور جواب میں کٹ ہشتی کے طور پہ کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ توحید اور رسالت کے بعد بعثت اور جزا کا ذکر کیا گیا، تمہیں اللہ قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ آیت نمبر 16 میں یہ بات بیان کی۔
یہ تینوں مضمون سورہ انعام میں عدل بدل کر تلقین اور تقریر کی صورت میں اس اسلوب سے چلتے ہیں، یہاں تک کہ بات ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تک جا پہنچتی ہے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں روشن مینار تھے۔ انہوں نے جب سورج چاند ستاروں ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کو معبود تسلیم کرنے سے انکار کیا، رب واحد کی کبریائی پر ایمان کا اعلان کیا، انہیں سب سے پہلے اپنی والدی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے اس مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی، دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا۔ آیت نمبر 74 سے 81 تک اسی بات کو بیان کیا گیا۔ یہی دعوت دوسرے انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنے اپنے زمانے میں دی۔ سورہ انعام میں ان انبیاء میں سے 18 کے نام مذکور ہیں، آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 87 تک میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ان سب کو وحی سے مشرف کیا گیا۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، لیکن ان کے نام قرآن کریم میں مذکور نہیں۔ وہی نبوت کے دوبارہ ایسے دلائل ذکر کیے گئے جو خالق کے وجود، اس کے علم، قدرت، حکمت کے کمال پہ دلالت کرتے ہیں۔ ان دلائل سے اس طرح متوجہ کیا گیا مقصود اصلی اللہ کی ذات و صفات اور اس کے افعال کی معرفت ہے، لیکن مکہ کے کافر ان دلائل میں تو غور و فکر کرتے نہیں تھے، البتہ مختلف قسم کے موضوعات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ اگر ہمیں فلاں معجزہ دکھا دیا جائے ہم ایمان قبول کر لیں گے، حالانکہ ان کی یہ باتیں زبانی جمع خرچ اور دفع الوقت کے سوا کچھ بھی نہیں تھی۔ حقیقت میں صاحب جو طلب ہوتا ہے وہ معجزے کا مطالبہ کرتا ہی نہیں ہے، وہ جدھر نظر اٹھاتا ہے اللہ کے وجود اور قدرت کی نشانیاں واضح طور پہ دکھائی دیتی ہیں۔ اس کائنات پر کافر بھی نظر ڈالتا ہے، مومن بھی نظر ڈالتا ہے، لیکن دونوں کے نظر ڈالنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کافر دیکھتا ہے تو اسے پوری کائنات مادی اسباب میں جکڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب ایک مسلمان دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز ہر مرحلے میں قدرت کی کاری فرمائی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب وہ پھل کو دیکھتا ہے، رنگ اور خوشبو ہے، چھوٹا اور بڑا ہے، کھٹا اور میٹھا ہونے کے اعتبار سے کیسے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ ابتدا میں کوئی کڑوا اور نمکین ہوتا ہے، کوئی کھٹا اور پھیکا ہوتا ہے، لیکن جو وہ پکتا جاتا ہے اس میں مٹھاس اور لذت آتی جاتی ہے۔ جب ایک مومن ایمانی نظر سے دیکھتا ہے اور غور و تدبر کرتا ہے تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ۔ اس لیے یہاں زمین سے اگنے والی مختلف چیزوں پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پہ نظر رکھو، ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 99 میں اسی بات کو بیان کیا گیا۔ ساتویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی قدرت کے دلائل سمجھ کر خالصتاً اپنے عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، شرک، کفر اور تمام بری خصلتوں سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔